جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن معرکہ ہے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے اتحاد احزاب کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مکہ کے قریش، یہودی قبائل اور دیگر عرب قبائل شامل تھے۔ اس جنگ کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس میں مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی اور صبر و استقامت کے ذریعے ایک بڑی فتح حاصل کی۔ جنگ خندق سے پہلے مسلمان اور قریش کے درمیان کئی معرکہ ہو چکے تھے، جیسے بدر اور احد۔ اگرچہ مسلمانوں نے بدر میں کامیابی حاصل کی، مگر احد میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ قریش مکہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی۔ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ایک نئی حکمت عملی اپنانا ضروری تھا۔ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایک منفرد تجویز پیش کی، جو ایران کی جنگی ترقیوں سے متاثر تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک بڑی خندق کھودی جائے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور فوراً اس پر عمل شروع کر دیا۔ تمام مسلمان حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے۔ یہ خندق تقریباً 5 کلومیٹر لمبی، 5 میٹر چوڑی اور 3 میٹر گہری تھی۔ سخت سردی، بھوک اور تھکن کے باوجود مسلمانوں نے دن رات محنت کی۔ جب قریش اور ان کے اتحادی مدینہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے خندق کو دیکھ کر حیرت کا اظہار، کیونکہ عرب میں اس طرح کی جنگ یا حکمت عملی پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ دشمن خندق کو عبور نہ کر سکا اور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خوراک کی کمی، سردی اور دشمن کے مسلسل خطرے نے حالات کو مزید سخت بنا دیا۔ منافقین اور اندرونی خطرہ۔ اس جنگ کے دوران مدینہ کے کچھ منافقین نے بھی مسلمانوں کو حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دینے کی کوشش۔ مسلمانوں کے لیے خطرہ اور بڑھ گیا۔ جنگ کے دوران چند مواقع پر دشمن کچھ بہادر افراد نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سب سے مشہور عمر بن عبدالعزیز تھا، جو ایک طاقتور جنگجو تھا۔ اس کا مقابلہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا اور اسے شکست دی۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا۔ اللہ کی مدد۔ جب حالات انتہائی مشکل ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ایک شدید آندھی اور طوفان آیا، جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، آگ بجھا دی اور ان کے حوصلے توڑ دیے۔ دشمن کا اتحاد ٹوٹ گیا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ اللہ کی خاص مدد تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں نے بغیر کسی بڑی لڑائی کے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ دشمن کو شکست ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس جنگ کے بعد قریش کی طاقت کمزور ہو گئی اور وہ دوبارہ کبھی مدینہ پر اس طرح حملے نہ کر سکے۔ جنگ ایک دفاعی حکمت عملی کی کامیابی کی بہترین مثال ہے۔ مسلمانوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود عقل اور صبر کا اتحاد کے ذریعے ایک بڑی فوجی شکست دی۔ جنگ خندق ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ مشورہ اور حکمت عملی کی اہمیت۔ حضرت سلمان فارسی کے تجویز نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مشورہ کامیابی کی کنجی ہوتا ہے۔ اتحاد اور صبر۔ مسلمانوں نے مشکل حالات میں بھی صبر اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اللہ پر بھروسہ۔ جب کہ حالات مشکل ہوتے جا رہے تھے، اللہ کی مدد پر یقین رکھا اور مسلمان جنگ جیت گئے۔